اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اور بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا، پیدا کیا اور ہم تمام لوگوں پر اپنی بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات کیے، جس نے ہم تمام لوگوں کو صرف وجود ہی نہیں بخشا بلکہ اس کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ہماری زندگی آسان ہو، بہتر ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں پر بے شمار احسانات کیے۔ ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے رب العالمین تیری ذات پاک ہے، ہم تیری حمد و ثنا، تیری کبریائی اور بڑائی کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے بیان کرنے کا، بیان نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود سے اپنی تعریف کی ہے، تو ہی اپنی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت برکت نازل ہو، درود سلام اترے اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام انعامی اسم اکرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کی تعلیمات سراسر رشد و ہدایت ہے، کامیابی اور کامرانی کا راز ہے، جن کے طریقے پر نقش قدم پر چلنے والا ہر شخص بلا شک و شبہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سے اپنے سب سے آخری نبی اور رسول پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا قائم کی ہے، جب سے یہ دنیا بنائی ہے، تب سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک شب و روز کا جو نظام بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ لوگوں کے لیے دن گننا، کسی مہینے میں داخل ہونا، مہینے سے نکلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طریقہ بنایا ہے۔ اگر دن رات نہ ہو تو انسان اپنی زندگی صحیح سے نہیں جی پائے گا، اپنے امور کو صحیح سے انجام نہیں دے پائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا کہ اتنے دیر تک دن رہے، اتنے دیر تک رات رہے، اور دن گزرتا جائے تو اس کے بعد ایک مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر مہینے کی بھی ایک تعداد ہے، جب مہینہ گزرتا جائے پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سال آ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے امور کو، اپنے کام کو حسن و خوبی انجام دے دیتا ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کیا ہے چاند؟ تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جو چاند ہے نا، یہ لوگوں کے وقت کو بتاتا ہے، ٹائم بتاتا ہے، وقت کب کیا ہے، کیسا ہے، دن ہے، تاریخ ہے، یہ سب بتاتا ہے۔ والحج، اور حج بتاتا ہے، یعنی حج کا بھی دن بتاتا ہے کہ حج کا دن کب شروع ہوگا، کیسے ختم ہوگا، کب حج ہوگا، کب نہیں ہوگا، اور اسی بیس پر ہمارے سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں
یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے قانون کے اندر جب سے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے میرے قانون کے اندر مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. ہمیشہ سے مہینوں کی تعداد میرے یہاں کتنی رہی ہے؟ 12. تو یہ 12 مہینے کی جو تعداد ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دنیا کو، زمین آسمان کو، تب سے ہے. ان مہینوں کے اندر ہمیں کیسے رہنا ہے اور کیا کیا کام انجام دینا ہے وہ ہمیں ذرا جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، ان ایک سال میں یعنی 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. کون سے مہینے ہیں؟ حرمت والے. اب حرمت والے مہینے کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں. نفس کے اوپر ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، گناہ سے بچو. اور ایک بہت اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم قرار دیا اور جس چیز سے روکا وہ ہے جنگ جدال، قتال، جنگ. کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں؟ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ جو لڑائی جھگڑا کرتے تھے وہ صدیوں کی لڑائی تھی، صدیوں کی. کب کی لڑائی شروع ہوئی، کب چل رہی ہے، کچھ اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا تھا. لڑائی کسی زمانے میں ہوئی، بدلہ پر پوتا لے رہا ہے. 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، لیکن ان کو یاد ہے کہ ہمارے خاندان کی یہ عصبیت ہے، اور اس عصبیت کی وجہ سے، اپنے خاندان کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ بدلہ لیا کرتے تھے اور ایک لمبی مدت تک لڑائی چلتی رہتی تھی. یہ 4 مہینے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے یہ حرمت والے مہینے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز جنگ جدال بھی ان مہینوں کے اندر نہیں کرنا ہے آپ کو. جائز، جائز سے مراد کیا ہے؟ یعنی مان لیجئے کسی سے جنگ ہو رہی ہے، جنگ اگر ہو رہی ہے 2 ملکوں کے اندر، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، دوسرے نے اس کا جواب دیا، تو ایسی صورت میں دونوں کو روکنا پڑے گا جنگ. ان حرمت والے مہینوں میں ان حرمت والے مہینوں کی عزت کرنا پڑے گا. اسی لیے اس کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرمت والے. یعنی کہ حرام ہے، کچھ ایسا کام ہے جو حرام ہے اس کے اندر، اور اس کا ایک ایکسٹرا یعنی حکم آ جاتا ہے. جیسے گناہ تو ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینے میں خصوصی طور پہ منع کر دیا گیا. جنگ کے اندر بھی اگر کوئی انسان زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہ تو ہمیشہ منع ہے. اگر مان لیجئے کوئی ملک کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ تو ہمیشہ منع ہے، لیکن ان مہینوں میں زیادہ منع ہے، کیونکہ ان مہینوں میں عزت کرنا چاہیے. ان مہینوں کی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا، ایسا کیا کہ ان مہینوں کی عزت کرو اور اس میں جنگ وغیرہ. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے نفس کے اوپر ظلم مت کرو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منشا یہ بھی تھی، ایک ارادہ یہ بھی تھا کہ کچھ امن والے مہینے رہیں. یہ تو ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، جنگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا حرام ہو جاتا تھا. باہر نکلتے تھے، جنگ ہو رہی ہے، کون کب مر جائے گا پتہ نہیں. باہر نکلتے تھے، قافلہ لوٹ لیا جاتا تھا. اور ہوتا کیا تھا کہ بہت سارے لوگ کاروباری ہوتے تھے، کاروبار کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان خریدنا پڑتا تھا. ہوتا ہے نا بھائی، آج بھی کوئی بھی کاروبار کرنے والا کیا ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے؟ کاروبار کرنے والا بھلے آج ایک طریقے سے گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں مٹھی میں پوری دنیا ہے، پھر بھی کتنا بھی آپ کے مٹھی میں ہے پھر بھی آپ کو سفر تو کرنا ہی پڑتا ہے کاروبار کے لیے. وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا. کب کہاں سے جنگ شروع ہو جائے کوئی نہیں جانتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ایک نظام یہ بھی بنایا کہ ان مہینوں کے اندر بالکل امن، بالکل امن، سکون، چین، اور بہت ہی فری ہو کر کے، آزاد ہو کر کے جو جہاں چاہے وہاں جائے ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ایک منشا تھی. یہی وجہ تھی کہ ان مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے میلے لگتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے پہلے زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے میلے سے مراد کے ایگزیبیشن جیسے ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی سال بھر میں، آپ کے شہر میں بھی ہوگا ایسا، سال بھر میں ایک مرتبہ بڑے شہروں میں ایگزیبیشن لگتی ہے. اس میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کا سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں.
اس کو ہم اردو میں میلہ کہہ سکتے ہیں، جس میں مکہ کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاظ۔ عکاظ ایک میلے کا نام ہے۔ یہ عکاظ کا میلہ جو ہے بہت مشہور تھا، اور باقاعدہ جو ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اس میں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اور بہت سارے شعراء جو ہوتے تھے، شاعر یعنی ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ آتے تھے اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور جس کا نمبر 1 پر آتا تھا نا، تو اس کا پورا کلام لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر چپکا دیتے تھے سال بھر تک۔ اسی میں ایک ہے سبا معلقہ، یہ میں آپ کے علم کے لیے بتا دے رہا ہوں، حالانکہ یہ علمی بات ہے، لیکن جاننے میں کیا دقت ہے اگر علمی بات ہے، گہرائی کی بات ہے۔ سبا معلقہ مطلب ہوتا ہے 7 لٹکے ہوئے اشعار کا مجموعہ، یعنی جن اشعار کو لٹکا رہے اس میں سے 7 خاص تھے، اور وہ کتاب آج بھی مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ بغیر اس کتاب کو پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں بن سکتا، کسی عالم سے آپ پوچھ لیجئے۔ سبا معلقہ کتاب کا نام ہے۔ سبا مطلب 7، معلقہ مطلب لٹکا ہوا۔ یہ سب اسی زمانے کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کی کتاب ہے، یہ اتنی پرانی کتاب ہے۔ چونکہ اس کو پڑھنے سے عربی زبان میں مہارت آتی ہے، عربی زبان میں آپ کو تبحر حاصل ہوتا ہے، گہرائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ سب پڑھایا جاتا ہے، ورنہ وہ کوئی دین کی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن زبان پہ آپ کی پکڑ اچھی ہو جائے، عربی لینگویج میں لٹریچر اور ادب، جیسے انگلش لٹریچر ہے ویسے عربی لٹریچر بھی ہے، تاکہ آپ کی ایک پکڑ ہو جائے، اس لیے وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آج بھی ہم لوگ پڑھ کے ہی نکلے ہیں۔ وہ اس زمانے کا ہے، وہ میلے میں آتے تھے اور بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور خوب کمائی ہوتی تھی ان لوگوں کی، خوب نوازا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں کیسے لوگ نوازتے تھے وہ جانتے ہیں، اٹھا کر کے پورا اپنی دولت اٹھا کر کے دے دیتے تھے شاعر کو، شعراء کو، تھیلی بھر بھر کے سونا دے دیتے تھے۔ ایسے تھے اس زمانے کے، زمانے جاہلیت میں بھی ایک سے ایک لوگ تھے، بس خوش ہو جائیں، دل کو مزہ مل جائے، اس کے بعد دیکھیے کیسی نوازش ہوتی تھی اس زمانے میں۔ آج بھی ایسا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عکاظ کا میلہ بڑا مشہور تھا، اور یہ کب ہوتا تھا معلوم ہے؟ ذی القعدہ کے مہینے میں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، اس میں کون کون سا 4 مہینہ ہے؟ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور آخری میں ایک رجب ہے جو مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایک لگاتار میں نہیں ہے بلکہ آخری میں آتا ہے، یعنی شعبان سے پہلے آتا ہے۔ اب اس کے بعد شعبان، رمضان آ جائے گا۔ تو 4 مہینے سمجھ میں آ گئے، کون کون سا؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم۔ ذو القعدہ کون سا؟ عید کے جسٹ بعد والا جو مہینہ ہے اسے ذو القعدہ کہتے ہیں۔ ذو القعدہ، ذو الحجہ، حج والا مہینہ، بقرعید والا، اور اس کے بعد محرم۔ یہ 3 لگاتار، یعنی سمجھ لیں کہ 3 مہینے تک، 90 دن تک بالکل امن رہتا تھا۔ بڑے بڑے میلے لگتے تھے، بڑے بڑے ایگزیبیشن لگتی تھی اس زمانے میں، لوگ کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے، آتے تھے، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لڑائی تو کرے گا نہیں، اس مہینے کی سب عزت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اس کے باوجود اگر کفار مشرکین اپنے سے جنگ کرنے کے لیے تمہارے طرف آ رہے ہیں، اس مہینے کی عزت نہیں کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تمہیں اجازت ہے ان کا جواب دینے کی، تم اپنے طرف سے پہل مت کرو۔ لیکن اگر وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور اس مہینے کی عزت نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس حرمت والے مہینوں کا یہ معاملہ ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ہے رجب۔ رجب کے مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے ہم کچھ باتیں عرض کر دیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک آسان الفاظ میں یہ بتا دیں کہ رجب کے مہینے میں جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں، جتنا بھی کام ہوتا ہے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس مہینے میں جو بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، اسپیشل طور پہ، خاص طور سے کچھ کام ایسے ہیں جو بہت ہی اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ۔ نمبر 1 بات یہ کہ بعض لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بات پہنچی، کہا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا ہے، اور ان 4 عمرے میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے، وعمرہ فی رجب واعتمر فی رجب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا ہے رجب کے مہینے میں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے ابن عمر پر، یعنی عبداللہ بن عمر پر رحم کرے. مجھے سب معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب عمرہ کیا ہے، مجھے خوب اچھے سے معلوم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا ہے. رجب کے مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کوئی دقت نہیں ہے. جو پہنچ سکتا ہے پہنچے. جیسے ہر مہینے میں عمرہ کرنا جائز ہے، ویسے رجب میں بھی عمرہ کرنا جائز ہے. رجب میں عمرہ کرنا منع نہیں ہے بھائی. لیکن اگر آپ کوئی خاص عقیدے کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی خاص سوچ اور فکر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر رجب کے مہینے میں ہم عمرہ کریں گے تو یہ سنت ہے اور ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اس سوچ کو ہٹا لینا چاہیے. اور باقاعدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا رد کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا. حرمت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. اگر آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اس مہینے میں تو کریے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں اور رجب میں. لیکن رجب کو آپ نے ایک ایکسٹرا درجہ دے دیا تو یہ صحیح نہیں ہے. حدیث کی زبان میں، حدیث کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو رجب کے مہینے میں خاص طور سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. قربانی کا اہتمام کرنے کی بھی حدیث صحیح طور پہ نہیں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذبحوا فی ای شہر ما کان، جس مہینے میں چاہو. یہی رجب میں جو قربانی زمانے جاہلیت میں بھی کچھ لوگ کرتے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مہینے میں چاہو اس مہینے میں قربانی کرو. اذبحوا فی ای شہر ما کان، جس مہینے میں چاہو اس مہینے میں قربانی کرو، تمہاری مرضی. مطلب جانور ذبح کرو. قربانی سے مراد کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا، ذبح کر کے کھاؤ، کھلاؤ. اور اسی طریقے یہ جو بقرعید کی جو قربانی ہے وہ ایک خاص حکم ہے. باقی عام دنوں میں بھی انسان جانور ذبح کر سکتا ہے، جانور ذبح کر سکتا ہے اور ذبح کر کے لوگوں کو کھلا پلا سکتا ہے. اس کو ایک طریقے سے عام ذبیحہ کہا جائے گا. اس کو وہ قربانی نہیں کہی جائے گی جو قربانی بقرعید کے مہینے میں ہوتی ہے، بلکہ اس کو عام ذبیحہ کہا جائے گا. آپ چاہے تو ذبح کر کے خود کھاؤ پورا، اور چاہے تو ذبح کر کے آپ بانٹو اور کھلاؤ. یہ کام ہمیشہ جائز ہے. لیکن بقرعید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم ہے، وہ الگ حکم ہے. یہ عام ذبیحہ ہے، چاہے تو کرے آدمی، چاہے تو نہ کرے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے. تو یہ اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے. یہی حال روزہ رکھنے کا ہے. بعض لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی خاص کوئی حدیث نہیں ہے، خاص فضیلت نہیں ہے. جیسے عام عبادت آپ کرتے رہتے ہیں ویسے آپ کریے. اچھا، ایک بہت اہم بات جس کے طرف ہم آپ کو لے کر کے آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی یا نہیں؟ اس مہینے میں زیادہ تر ہمارے ملک کے اندر ایسا لوگ مانتے ہیں کہ 27ویں رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلا شک و شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. معراج کہاں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج 2 طریقے سے کرائی، اور بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. قرآن کی آیتیں بھی ہیں اس سلسلے میں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ نجم میں بھی کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تھے، اپنے گھر کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں. آنے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا، اس میں سے دل نکالا. یہ سب صحیح حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے. دیکھیے، بہت آج لوگ سینہ چیر رہے ہیں نا، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے نا، تو آج یہ چیز پاسبل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا امپاسبل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. معراج کے سلسلے میں لوگوں نے بہت انکار کیا ہے حدیث کا، حتیٰ کہ اچھے اچھے لوگ حدیثوں کا انکار کر دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور چھت ٹوٹ گئی، پھٹ گئی، اس میں سے جبریل السلام آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سینہ چیر دیا، دل نکال دیا، اس کو آب زمزم سے دھو دیا، اس میں ایمان اور حکمت کی باتیں بھر کے اس کو واپس لگا کر کے سینہ برابر کر دیا. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کا انکار کیے. لیکن یہی تو ایک مسلمان کی نشانی ہے. ایک مسلمان غیب ہی پر تو ایمان رکھتا ہے. جب آپ شریعت کی چیزوں میں اور غیب کی چیزوں میں نقطہ اٹھانے لگیں گے، انکار کرنے لگیں گے، یہ اور بات ہے کہ یہ چیز ذرا امپاسبل لگتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے.
الذین یؤمنون بالغیب. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کی چیزوں پر یقین رکھتا ہے. ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھا، ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ اکرام کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سب کو ہم مانتے ہیں. بعض لوگ ایسے دنیا میں گزرے جنہوں نے نبی کو دیکھا. کون؟ صحابہ اکرام. کافر مشرکین دیکھے نبی کو، ایمان نہیں لائے، لیکن ایمان لانے والے صحابہ ہو گئے. ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو کسی صحابہ اکرام کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا سب کے اوپر ایمان یقین ہے. ہم جبریل کو نہیں دیکھے، میکائیل کو نہیں دیکھے، لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایک چیز پر اعتراض کر رہے ہیں تو پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا، پورے اسلام میں شک آ جائے گا. اس لیے اس طرح کی بیوقوفی مت کیا کرو ذرا پڑھ لکھ کر کے. جو آج کل ذرا پڑھ لکھ لیتے ہیں اور وہ دنیا کو سمجھتے ہیں کہ سب بیوقوف ہیں، ٹوپی والے جتنے ہیں سب بیوقوف ہیں، سب الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، دقیانوسی کی بات کرتے ہیں. تو ایسا سوچ نہیں رکھنا چاہیے. یہ ہوا، ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ پاسبل تھا، لیکن اللہ نے کیا. ہمارا ایمان ہے، عیسائیوں کا بھی یہی ایمان ہے. یہودی یہ بات نہیں مانتے. یہودی کہتے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے، انہوں نے ناجائز تعلق بنائے تھے، نعوذ باللہ. لیکن عیسائی بھی مانتے ہیں اس بات کو، پورے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح بھیجی وہاں پر، یعنی جبریل کو بھیجا، اور انہوں نے خالی پھونک ماری اور پھونک مارتے ہی وہاں حمل ٹھہر گیا. تو اس لیے ہر چیز کو آپ سوچو کہ ہم بالکل آنکھ سے دیکھ لیں تبھی ہم مانیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں، ایسا ممکن نہیں. کورونا کو کس نے دیکھا بھائی؟ دنیا نے مانا. کس نے دیکھا؟ اپنی آنکھ سے. لیکن اس کو سب نے محسوس کیا، سب نے سمجھا کہ نہیں ہے. پہلی لہر میں نہ سمجھا، لیکن دوسری لہر میں سب سمجھ گئے، نہ سمجھنے والے بھی سمجھ گئے کہ نہیں تھا، کچھ تو تھا معاملہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انکار انسان کو عقل سے نہیں کرنا چاہیے. انسان یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ دل سے مانا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا، ہاں ثابت ہونا چاہیے یہ بات اللہ نے کہی ہے، رسول نے کہی ہے، بس ثابت ہو گیا، ختم. یہی معراج کا واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرنے لگے لوگوں سے، اور ایک آدمی ملا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس نے کہا کہ تمہارے صاحب معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ایسا 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 ہوا ہے. ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان بھی چلے گئے، جنت جہنم بھی دیکھ لیا، سب ہو گیا. تمہارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے آئے ہیں، بات کر کے آئے ہیں. کہا کس نے کہا ہے؟ کہا تمہارے دوست، تمہارے صاحب یعنی محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اتنا پکا اور پختہ ایمان ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ انہوں نے کہا ہے، سچ کہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں. تو معراج میں واقعات ایسے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر کے جایا گیا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی انبیاء اکرام کی، سارے انبیاء کی امامت کرائی آپ نے. اور اس کے بعد یہ براق کے ذریعے سے گئے تھے. براق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیسے گئے؟ براق سے. اور براق ایک ایسا جانور تھا کہ جہاں اس کی نگاہ لاسٹ میں تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. جیسے ہمارا پیر میکسیمم جتنی ہماری فلانگ ہے بس اتنا ہم کود سکتے ہیں. اب یہاں سے وہاں تو کود نہیں جائیں گے، لیکن وہ جہاں تک دیکھتا تھا پیر اٹھاتا تھا تو اس کا پیر وہاں پڑتا تھا. پھر جب آگے دیکھتا تھا تو پیر وہاں پڑتا تھا. یہ حدیث کے اندر ہے کہ اتنا اللہ رب العالمین نے اس کو الگ حساب سے بنایا تھا براق کو. تو اس کے بعد آسمان میں گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا آپ نے. بہت سارے واقعات ہیں. تو معراج کا واقعہ بھی ہم بیان نہیں کریں گے. ابھی مین جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 27 رجب کو یہ ہوا. معراج کا واقعہ کب ہوا؟ 27 رجب کو. اور زیادہ تر لوگ ایسا مانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. دیکھیں معراج ہوئی اس میں کوئی شک نہیں، اور معراج کب ہوئی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ثابت بھی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے معراج میں؟ ہمیں تو یہ ماننا ہے کہ معراج ہوئی. ہمیں یہ تھوڑی نہیں کہا گیا جب معراج ہو تو اس رات بھر جاگو، عبادت کرو، جشن مناؤ. جشن معراج النبی کچھ لوگ مناتے ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی، اب ہم اس کا جشن منائیں گے. دیکھیے یہ جشن منانا، غم منانا، یہ سب ہمارے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں. ہم جس کا چاہتے ہیں اٹھتے ہیں، جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، ڈھول نگاڑا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. جس کا چاہتے ہیں اس کا غم منانا شروع کر دیتے ہیں، تعزیہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب ہماری غلطیاں ہیں.
اسلام نے ہمیں غم منانے کا بھی طریقہ بتا دیا اور خوشی منانے کا بھی طریقہ بتا دیا. اسلام نے ہمیں کہیں سے بھی نا یتیم نہیں چھوڑا ہے. یتیم نہیں چھوڑا ہے کہ تم اس معاملے میں کیا کرو گے, اس معاملے میں کیا کرو گے, نہیں, ہر چیز کا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا. تو کیسے آپ خوشی منائیں گے, کیسے آپ غم منائیں گے, سب اسلام کے اندر موجود ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ جشن منائیے, ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے. معراج ہوئی, الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں. اچھا 27 رجب کو جو معراج کے بارے میں ہے یہ بات, میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں علماء اکرام کے تقریباً 12 سے زیادہ ڈیفرنس اسٹیٹمنٹ ہیں, یعنی الگ الگ اقوال ہیں, الگ الگ اقوال ہے. کوئی 27 رجب کہتا ہے, کوئی محرم کے مہینے میں بتاتا ہے, کوئی جو ہے بتاتا ہے اس مہینے میں, کوئی اس مہینے میں, ایسے ایسے کر کے تقریباً 12 سے زیادہ قول ہیں, بڑے بڑے عالموں کے, آج کے زمانے کے نہیں. اور سارے کے سارے لوگ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ میری زیادہ امید ہے, یہ میری رائے ہے غالب. وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے بیان کرنے کے بعد بھی, کہا ہو سکتا ہے میری تحقیق کے حساب سے یہ تاریخ بننی چاہیے, وہ اللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. 27 رجب جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنے پر مطمئن نہیں ہے مکمل, بس کہہ دیا انہوں نے, اپنا اندازہ لگایا, جیسے حساب کتاب لگایا, اندازہ لگا کے بتا دیا. لیکن 27 کو ہی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج, وہ بھی مطمئن نہیں ہے, وہ بھی مکمل طور پہ سیٹسفائڈ. جیسے قرآن رمضان میں نازل ہوا, یہ 110% صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن رمضان ہی میں نازل ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن یہ جو علماء اکرام نے بیان کیا, بعض لوگوں نے 27, بعض نے کچھ, بعض نے عید کا مہینہ بتایا, بعض نے محرم کا مہینہ بتایا, اللہ عالم. سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری تحقیق ہے, ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں, اللہ عالم. زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی ہے, اور اگر 27 تاریخ کو ہے بھی تو ہمیں کسی بھی طرح کا خاص اہتمام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو 2 عید دی ہے, ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ. یہی 2 خوشی منانے کا دن ہے اہتمام کے ساتھ. باقی اس کے علاوہ ہمیں خاص طور سے کسی دن کو متعین کر کے خوشی منانے کا اہتمام نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے پہلے ہوئی, یہ تو پکا ہے, ہجرت سے پہلے آپ کو معراج ہوئی, یہ کنفرم ہے. ہجرت کے بعد آپ مکہ میں رہیں, معراج کے بعد آپ مکہ میں رہیں, پھر ہجرت کے بعد آپ مدینہ میں جا کر کے 10 سال گزارا. کب آپ نے معراج کے تعلق سے کوئی خاص اہتمام کیا ہے, بتائیے کب آپ نے کیا ہے؟ کہیں ایک ہلکی سی بھی دلیل یا سراغ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو یا کسی بھی تاریخ کو جب معراج ہوئی آپ کی, جس عالم کے حساب سے جو بھی تاریخ مان لیجئے, کیا آپ نے کبھی کوئی اہتمام کیا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے, ایک مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر ماننا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے آگے اپنا قدم مت بڑھاؤ. لا تقدموا, نہ آگے بڑھو. تقدموا مطلب ہوتا ہے قدم بڑھانا, سبقت کرنا, آگے بڑھ جانا. بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ کے اور اس کے رسول کے حد سے آگے اپنے قدم کو مت بڑھاؤ. گرین لائٹ جتنا اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے, نبی نے جلایا, بس وہیں تک آگے بڑھو. جب ریڈ لائٹ جل جائے نا, دنیا میں آپ اس کو پار نہیں کر سکتے. آپ شریعت میں کیسے پار کر جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, کیسے شریعت میں پار کر جاتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل محدثۃ بدعۃ, ہر نئی بات بدعت ہے, وکل بدعۃ ضلالہ, ہر نئی بات جو نکالی جائے وہ گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جائے گی. کیسے ایک انسان آگے بڑھ جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ چڑھنا بھی بدعت ہے, ہوائی جہاز پہ چڑھنا بدعت ہے, پنکھا بدعت ہے, یہ بدعت ہے, وہ بدعت ہے. بھائی یہ دین کے معاملے کی بات ہو رہی ہے, ذرا عقل سے بات کیا کیجئے, عقل سے سوچا کیجئے. یہاں دین کی بات, من احدث فی امرنا ھذا, جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے. دین کے اندر یہ پنکھا چلانا, یہ دنیا کی فیسلٹی, انسان نے ترقی کر کے یہ سب چیزیں بنائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے, انسان کو عقل دی. یہ چیزیں دین نہیں ہے. بغیر پنکھے کے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے, پنکھے کے ساتھ رہنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کی مرضی, آپ کی سہولت, آپ جانیں. یہ دین دھرم نہیں ہے. دین جو اسلام ہے, اب جمعہ کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے نا, اور روز کتنی ہوتی ہے ظہر کے ٹائم میں 4 رکعت. اب 2 کو 4 کر دو, کوئی کر سکتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے. جمعہ کو 2 کو 4 کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تو یہ حد ہے, اس حد کے اندر رہنا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے.
تو یہ ایک آخری بات اور رجب کے تعلق سے جو کہ بڑی اہم بات ہے، اور اہم اس لیے ہے کیونکہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس کی ذرا حقیقت سن لیجئے۔ اور دیکھیے کوئی بھی بات بیان کی جاتی ہے نا تو اس کو انسان کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آپ برا مانیں گے تو پھر بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ ہر انسان اصلاح کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی بات کر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں ہم اپنی اصلاح اس کے اندر ڈھونڈتے ہیں تاکہ بات کریں تو ہماری خود بھی اصلاح ہو جائے۔ ہر انسان اصلاح کے لیے آتا ہے جمعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا جمعہ کا نا، یہ اسی لیے نظام بنایا، خطبہ دیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے، خود بھی اصلاح ہوتی رہے، اور کسی کی ہو نہ ہو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے انسان سوچتا ہے دیکھو ہمارے اوپر بول دیا، ہمارے اوپر بول دیا، یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، یہ غلط سوچ ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہمارے اوپر بیڑی کے اوپر بول دو، سگریٹ کے دو، ہم پیتے ہیں تو ہم ہی کو بول دیے، تو بیڑی سگریٹ پہ کبھی بیان ہی نہ کیا جائے پھر تو کیسے اصلاح ہوگی؟ کوئی سود کھا رہا ہے، اب سود پر بیان مت کرو، سامنے والا سود کھا رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، اور اگر ہمارے اوپر آ رہی ہے بات، اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو ہمیں اس کام کو چھوڑنا چاہیے اور دین کی طرف آنا چاہیے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ تو 22 تاریخ رجب کی 22 تاریخ کو ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کا نام ہے کونڈا، اور یہ عمل جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بڑے بھولے بھالے انداز میں ایک غلط راہ پر لگا دیا گیا ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ کونے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ منت کا کام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ماننا چاہیے۔ اس منت میں کیا ہوتا ہے، جعفر صادق کر کے ایک پہلے کے وقت کے ایک عالم گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے، اور شیعہ کے جو 12 امام ہوتے ہیں نا، اثنا عشریہ، ان 12 اماموں میں سے ایک امام ہے امام جعفر صادق، آپ نے سنا ہوگا۔ تو جعفر صادق صاحب جو تھے رحمہ اللہ، یہ اچھے آدمی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، لیکن ان کو غلط طریقے سے شیعوں نے پیش کیا اور ان کو جو ہے ایک بڑا درجہ دے دیا اور بہت بڑی شخصیت مانتے ہیں۔ تو سنی جو حضرات تھے ان کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی۔ یہ جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کیا کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، اور کہتے ہیں جب کھاتے ہیں وہ ٹکیا پوڑی جو بھی ہے تو کہتے ہیں کہ جعفر صادق کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو اگلے سال سے میں بھی یہ کروں گا۔ تو جن کا ہو جاتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر ماننا کیا ہے، حرام ہے، اور حرام ہی نہیں ہے، شرک کے درجے میں آتا ہے، کیونکہ نظر کو اللہ رب العالمین نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ وما نظرتم من نظر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم نظر مانتے ہو اللہ کے لیے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ منت کیا ہے، اللہ میرا کام یہ کر دے، میں مسجد میں اے سی لگا دوں گا، پنکھا لگا دوں گا، جو بھی ضرورت ہے کرا دوں گا، ٹائلز بچھا دوں گا، مسجد میں کنسٹرکشن کی ضرورت ہے وہ کر دوں گا، کہیں زمین لینا ہے وہاں میں پیسہ دے دوں گا، یا اسی طریقے 2 روزہ رکھ لوں گا، 3 روزہ رکھ لوں گا، 1 روزہ رکھ لوں گا، کھانا کھلا دوں گا غریب کو، کچھ بھی آپ مان سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لے، اے اللہ تو کر دے، میں تیرے لیے یہ کام کروں گا، دنیا کے لیے نہیں، غیر یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں کر سکتے آپ۔ منت صرف اور صرف اللہ کے لیے ماننا ہے، اللہ کے نام کی منت ماننا ہے، اور جائز منت ماننا ہے، یہ نہیں کہ اللہ میرا کام ہو گیا تو درگاہ کو پکی کرا دوں گا، اس پہ قبہ لگا دوں گا اور اس پر گنبد بنا دوں گا۔ ناجائز منت نہیں مان سکتے، جائز منت ماننا ہے، جو جائز کام ہے نا وہ آپ کو ماننا ہے۔ تو منت جو ہم مانتے ہیں یہ منت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر غیر اللہ کے لیے آپ منت مان رہے ہیں تو یہ شرک کے دائرے میں، جیسے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ آپ جانور ذبح کریں گے تو شرک ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی منت کا ہے۔ اور ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ منت کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ اسٹارٹنگ کیسے ہوئی وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے یہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے فتنے فساد ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو ہے بڑا اچھا نظام چلا، اور جتنے بھی فتنے فساد تھے، جتنے بھی بلوائی تھے، جتنے بھی دنگائی تھے، اس طرح کے لوگ بڑے کنٹرول میں تھے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج کے تھے، ان کے اوپر یہ لوگ الزام لگانے لگے، ان کے خلاف ہونے لگے اور بڑا ماحول خراب ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا باغیوں نے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، نماز پڑھنے جا رہے تھے فجر کی، اس میں شہید، اتنا ماحول وہ ہو گیا تھا، اور جس میں رافضی، خارجی، شیعہ، آج اپنے آپ کو شیعہ ہے لیکن اس زمانے میں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے یہ جماعت بنی تھی، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے شیعہ جماعت بنی تھی۔ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ایک ماحول بنا دیتے ہیں، اور ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں ہو پایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں ہو پایا، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے مانے جاتے تھے، شیعان علی کہا جاتا تھا، وہ ایکشن نہیں لے پاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے کچھ دن کے لیے، ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ذرا کچھ لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا، اور صلح یہ ہوئی، مصالحت یہ ہوئی، ایگریمنٹ یہ ہوا کہ خلافت کس کو دے دیا جائے؟ معاویہ کو دے دیا جائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو خلافت دے دی گئی، اور وہ اس لائق تھے، ایک لمبی مدت تک انہوں نے خلافت کی۔ اور آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھ لیجئے، ہسٹری کی کتاب دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب تک خلیفہ تھے کہیں پر بھی کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں، سب جگہ امن سکون قائم ہو گیا تھا۔ جو افراتفری کا دور تھا حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ شیعوں پر بڑی کارروائی کی تھی انہوں نے، جہاں جہاں دیکھتے تھے ان کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی جس لائق یہ ہوتے تھے اس لائق کی انہیں سزا دیتے تھے، قید کرنا ہے، یا اگر اتنا زیادہ فتنہ فساد کر رہے ہیں کہ اگر قتل کرنا ہے تو قتل بھی کرتے تھے۔ اور سزائے موت دینا بھائی ایسا تھوڑی نہیں کہ حرام ہے، سزائے موت حکومت دے سکتے، کیا انڈیا میں سزائے موت نہیں ہوتی ہے؟ پھانسی کی سزا نہیں ہوتی ہے دنیا میں، اور کہیں نہیں ہوتی ہے، تو پھانسی کی سزا حاکم دے سکتا ہے اگر ضرورت محسوس کرے تو، اور اس کا گناہ، اس کا کرائم اس لیول تک ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا کنٹرول کیا، لیکن شیعہ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان لوگوں نے جشن منانے کا سوچا کہ جشن منایا جائے، اور ان لوگوں نے کیا، چونکہ جاسوس تو سب طرف تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، حکومت تو انہیں کی نہ تھی فی الحال، تو کھلے عام اگر یہ مناتے تو اس کا ایک یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا تھا ان کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اندر خفیہ طور پر پوڑی وغیرہ بنائی، کھایا پیا، اور اندر خوب جو ہے ان لوگوں نے جشن منایا اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پوڑی وغیرہ جو بنائی جاتی ہے، ٹھیکوا وغیرہ جو بنایا جاتا ہے کنڈا میں، وہ کونے میں ایک جگہ رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہیں کھانا ہے، ادھر ادھر لے کر کے نہیں جانا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا، وہیں جا کر کے کونے میں بیٹھ کر کے کھانا، وہیں ہاتھ بھی دھونا، وہیں سے سیدھے ادھر چلے آنا۔ یہ کیا تھا، یہ معلوم ہے، یہ چوروں کی طرح ان لوگوں نے خوشی منائی تھی، اور وہی چیزیں ان لوگوں نے سنیوں میں ڈال دی، اور ہم لوگ نادان کسی کا بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کچھ بھی کوئی بھی طور طریقہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈھنگ سے تو پڑھا نہیں ہے کہ یہاں کچھ نہیں چلے گا سوائے اللہ اس کے رسول کے، ہمیں ہر چیز قبول ہے، جو دے دو قبول ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی منانے کے لیے تیار ہیں، ہم جو ہے تعزیہ نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم یہ کرنے کے لیے، سب کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم نبی کے نام پر کچھ بھی کریں گے چاہے شریعت کی دھجی ہو جائے۔ تو یہ ہے ہمارے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں جو منت مانتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے، کرنے والا بھی کتنے چوری سے جا کر کے اندر کھاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی حقیقت کو آپ سمجھیے، یہ معلوم ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عداوت اور دشمنی میں یہ کام ہوا، ان کی دشمنی میں، یعنی ان کے موت پر جشن اور خوشی منانے کے لیے یہ کام ہوا، اور ہم لوگ بھولے بھالے لوگ کیسے دوسرے طریقے سے اس میں گھس گئے۔ میرے بھائیوں، رجب کے معاملے میں بہت ساری باتیں ہیں، کچھ بہت اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ عام مہینہ ہے، ہاں حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو بچائیے، گناہ سے بچائیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیجیے، اور یہ سب خرافات جو ہماری زندگی میں آ گئی ہے اس سے بچیے۔ کوئی جشن نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، ایک نارمل زندگی جینا ہے، اور ہمیں جو شریعت حکم دیتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ہر طرح کی بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متحد کر دے، ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہم تمام مسلمانوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ،
قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر زندہ رکھ، جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم تمام مسلمانوں کے مدارس کی اور مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے دین اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان بے قصور جیلوں میں بند ہیں تو ان کی رہائی کے لیے راستہ آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے ہر قسم کے مصائب و آلام کو دور کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک کے اندر بھائی چارہ اور امن سکون قائم فرما دے، ہر طرح کی نفرت اور ہر طرح کی جو بھی عداوت ہے اس کو ختم فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ کسی بھی طرح سے کاروباری معاملے میں یا رزق کے معاملے میں پریشان، ان کے رزق کے راستے کو آسان کر دے، کاروباری معاملے کو آسان کر دے، حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا لے، اور ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور